اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ناظرات، سامعین، سامعات، آج کا ہمارا موضوع بہت اہم ہے۔ ہمارے معاشرے میں بیٹوں اور بیٹیوں کے درمیان تحفے میں، گفٹ میں، ہبے میں، ہدیہ میں جو ہے فرق، بعض مقامات پر فرق رکھا جاتا ہے۔ کہیں بیٹیوں کو زیادہ دے دیا، بیٹوں کو کم دے دیا، کہیں اس کے برعکس کر دیا۔ تو اسلام جو ہے ہمیں عدل و انصاف، برابری اور مساوات کا حکم دیتا ہے۔ جب تک ظاہری زندگی میں بیٹے اور بیٹیاں دونوں موجود ہیں تو باپ کا کام ہے کہ ان کے درمیان مساوات کرے۔ آپ جانتے ہیں کہ بخاری مسلم کی بڑی مشہور روایت ہے، ایک صحابی حضرت نعمان بن بشیر اور ان کی بیوی تھیں، اہلیہ تھیں عمرہ بنت رواحہ۔ تو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک بیٹے کو سب کچھ، بہت کچھ دے دیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ عمرہ بنت رواحہ سے کیا تم راضی ہو؟ باقی اولاد کو نہیں دیا، وہ زیادہ لاڈلا پیارا تھا۔ تو انہوں نے کہا میں ایسے راضی نہیں ہوں گی جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری نہ ہو جائے اور تم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب تک گواہ نہ بنا لو۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے جو بیٹا ہے اس کو یہ وہ دے دیا مال جائیداد۔ تو بیوی نے، میں نے اس پر بیوی کو گواہ بنایا عمرہ بنت رواحہ۔ انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک گواہی نہیں دوں گی جب تک تم رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوگی، جب تک سرکار کو گواہ نہیں بناؤ گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ گواہ بنتے ہیں؟ آپ نے پہلا سوال کیا، آتیت سائر ولدک مثل ھذا، یہ بتاؤ نعمان تم نے اپنے باقی اولاد کو بھی ایسا ہی حصہ دیا ہے جیسے ایک بیٹے کو دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی لا، نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا فاتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، فرمایا اللہ سے ڈرو اور ساری اولاد کے درمیان انصاف کرو، برابری اور مساوات کا پہلو جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھو۔ یہ صحیح البخاری کی کتاب الہبہ میں یہ روایت موجود ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم مزید بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، مختلف کتب حدیث کی روایات، اس بارے میں تقریباً 7 طرح کی روایات ہیں کہ پھر کیا ہوا، کیا کیا انہوں نے، پھر حضور نے کیا حکم دیا، وہ ہم ساری 7 کی 7 روایات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کے بعد استنباط مسئلہ میں، یعنی مسئلہ اس کے بعد پھر نکالنے میں آپ کے لیے، ہم سب کے لیے آسانی ہوگی۔ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ فلا تشہدنی اذن فانی لا اشہد علی جور، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نعمان بن بشیر سے فرمایا پھر مجھے گواہ نہ بناؤ، کیونکہ بے شک میں ظلم پر گواہی نہیں دیتا۔ جب ساری اولاد میں مساوات نہیں تو پھر میری گواہی بھی نہیں، کیونکہ مساوات کا نہ ہونا ظلم ہے اور ظلم پر میں شاہد اور گواہ نہیں بنتا۔ اور ایک روایت میں ہے صحیح مسلم کی، ایک دوسری روایت میں ہے فلیسا یصلح ھذا وانی لا اشہد الا علی حق، فرمایا یہ صحیح نہیں ہے اور یقیناً میں حق کے علاوہ کسی اور بات پر گواہی نہیں دیتا۔ اور سنن نسائی جو ہے اس کے اندر کتاب جو ہے وہ کیا کہتا ہے نخل، اس کے اندر ہے کہ آپ نے فرمایا الا سویت بینہم، تم ان اپنی اولاد کے درمیان مساوات تم نے کیوں نہیں کی؟ اور صحیح ابن حبان کے کتاب الہبہ کے اندر موجود ہے کہ حضور نے فرمایا سوّ بینہم، امر فرمایا ان کے درمیان مساوات قائم کرو۔ اور صحیح مسلم اور سنن نسائی کی ایک روایت میں یوں ہی ہے، سرکار نے فرمایا کہ فرجع ہو، پس اس کو تم واپس لے لو۔ اور نسائی کی ایک روایت میں فردد ہو، اسے واپس لے لو۔ اور صحیح مسلم ایک میں ہے فردہ، اسے واپس لو۔ تو یہ ساری کی ساری جو 7 روایات، مختلف الفاظ روایات کے آپ کو نعمان بن بشیر والی روایت کے سنائے ہیں۔ اب ان سے 6 مسائل تقریباً نکلتے ہیں، 6 باتوں کی طرف توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اولاد میں ایک کو ہدیہ تحفہ دینے اور باقیوں کو چھوڑ دینے کو ظلم بھی قرار دیا اور اس پر ناراضگی کا اظہار بھی فرمایا۔ ساری اولاد حقوق میں برابر ہے۔ نمبر 2،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اولاد کے درمیان عدم مساوات پر کڑا احتساب فرمایا۔ نمبر 3، اولاد کے معاملات میں عدم مساوات کا باعث بننے والے عطیہ کو آپ نے فرد دودھ ہو فرد جے ہو کا لفظ ارشاد فرما کے واپس لینے کا حکم دیا۔ نمبر 4، اولاد میں بیٹے اور بیٹی دونوں شامل ہوتے ہیں جی، جب آپ نے فرمایا کہ وعدلوا بین اولادکم فاتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، تو اولاد کا اطلاق بیٹا اور بیٹی دونوں پر ہوتا ہے، صرف بیٹے یا صرف بیٹی پر نہیں ہوتا۔ تو نعمان بن بشیر کا صرف ایک بیٹا ہی تھا اور ان کے علاوہ ایک بیٹی جو ہے وہ تھی، تو لہٰذا ان کے درمیان جو ہے باقی ائمہ کرام نے اولاد کے درمیان مساوات کو مستحب قرار دیا ہے اور واجب جو ہے وہ نہیں قرار دیا ہے۔ اور مزید دیکھیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ترجیح جو عطیات میں اولاد کے درمیان ہے جی، ترجیح الاحسان فی تقریب صحیح ابن حبان کے اندر ہے، ذکر خبر راب یدل علی ان الایثار فی النخل من الاولاد غیر جائز۔ عطیات میں اولاد کے درمیان ترجیح سلوک کے ناجائز ہونے پر دلالت کرنے والی جو ہے وہ یہ حدیث ہے۔ تو لہٰذا عطیہ میں اولاد کے درمیان مساوات کے بارے میں حضرت محمد بن حسن شیبانی، امام احمد بن حنبل اور بعض شافعی اور مالکی کے نزدیک عدل یہ ہے کہ وراثت کی تقسیم کے بعد ایک بیٹے کو 2 بیٹیوں کے برابر عطیہ دیا جائے۔ حضرات ائمہ کی رائے یہ ہے کہ ہر لڑکی کو لڑکے کے برابر عطیہ دیا جائے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا تھا حضرت نعمان بن بشیر کو سوّ بینہم، کہ ان کے درمیان جو ہے مساوات قائم کرو۔ تو اس رائے کی تائید میں اور اس کو ترجیح دینے میں ہم 2 طرح کی حدیث بطور قرینہ کے اور بطور دلالت کے پیش کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، ایک پہلی جو ہے روایت ہے حضرت بن عباس کے حوالے سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور یہ روایت جو ہے سنن الکبریٰ بہقی کی کتاب الہبات میں موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ سووا بین اولادکم فی العطیۃ فلو کنت مفضلا احدا لفضلت النساء۔ فرمایا کہ عطیہ دینے میں، تحفہ دینے میں اولاد کے درمیان برابری کرو، اگر میں کسی کو ترجیح دیتا تو عطیہ میں عورتوں کو ترجیح دیتا۔ اللہ اکبر! بلکہ یہاں تک ہے کہ جب سرکار گھر میں تشریف لاتے تھے تو اگر کوئی آپ فروٹ وغیرہ کوئی چیز لے کر آتے تو سب سے پہلے جو ہے آپ خاتون جنت کو دیتے، بیٹیوں کو پہلے دینے کا جو ہے فرماتے۔ تو اور دوسرا ابن عدی نے حضرت انس سے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ بیٹھا ہوا تھا، اس کا بیٹا آیا تو اس نے اس کو پکڑ کر بوسہ دیا اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔ پھر اس کے بعد اس کی بیٹی آئی تو اس نے اس کو پکڑ کر اپنے پہلو میں بٹھا دیا، گود میں نہیں بٹھایا، اپنے پہلو میں بٹھا دیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سلوک کو بھی دیکھ کر فرمایا وما عدلت بینہما، یہ الکامل کے اندر روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ تم نے ان دونوں کے درمیان بوسے میں اور بٹھانے میں کیوں عدل نہیں کیا؟ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹی اور بیٹے کے درمیان بوسہ دینے اور بٹھانے میں ایک تفریق کو خلاف عدل قرار دیتے ہیں تو ہبہ میں ان دونوں کے درمیان فرق کی کس طرح اجازت ہوگی؟ اور دیکھیں، علامہ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری کی 5ویں جلد کے صفحہ 214 پر آپ نے فرمایا اسی وسو بینہم، اسی امر کے تحت وظاہر الامر بالتسویۃ یشہد لہم، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سو امر ہے، برابری کا حکم، ظاہری طور پر ان میں یعنی لڑکے اور لڑکے کے درمیان عطیہ میں، تحفے میں برابری کی رائے کی تائید کرتا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ بیٹی کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ والدین کی طرف سے ان کی زندگی میں اولاد کو ملنے والے عطیات میں اس کا حصہ بیٹوں کے برابر ہونا چاہیے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے، قرآن نے وراثت میں مرنے کے بعد مرد کو جو ہے دگنا، عورت کو جو ہے وہ نصف حق دینے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کریم آپ کو، ہم سب کو اپنی بیٹیوں کے احسن طریقے سے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔